السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ آپ کی ساری دعائیں قبول نہ ہوں۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ وہ بیمار پڑ گئے اور اتنی شدت سے بیمار ہوئے، اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ ان کے اعضاء، ان کے ہاتھ پاؤں ان کا ساتھ دینا چھوڑ گئے، ان کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے، بالکل لاچار مجبور ہو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو وہ ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے۔ تو جیسے ہی ان صحابی رسول نے ان کو دیکھا تو اشش کر اٹھے اور اتنے زیادہ خوش ہوئے اور اس بیماری کو پکار کر کہا کہ اے بیماری تیرا شکریہ کہ اگر میں بیمار نہ ہوتا تو میرے گھر نبی پاک نہ آتے۔ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، میری امیدیں بالکل ختم ہو چکی تھیں، لیکن میں نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو میں پھر دوبارہ جی اٹھا۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں دوبارہ زندہ ہو چکا ہوں، دوبارہ دنیا میں آ گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ان صحابی سے پوچھا کہ آپ نے صحت کے زمانے میں، جب آپ صحت مند تھے، خوشحال تھے، آپ نے کوئی نامناسب دعا تو نہیں مانگی؟ صحابی رسول نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں نے تو کوئی ایسی دعا نہیں مانگی۔ انہیں کچھ یاد نہیں آیا۔ خیر، حضور پاک کی برکت سے کچھ دیر گزرنے کے بعد ان کو دعا یاد آ گئی۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک اللہ سے دعا تو مانگی تھی۔ میں نے کہا کہ یا اللہ، جتنا عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے، اتنا عذاب، اتنی تکلیف تو مجھے دنیا میں ہی دے دے، تاکہ آخرت میری بالکل کلیئر ہو جائے، آخرت میں مجھے کوئی عذاب نہ ہو۔ اور اس کے بعد میں بیمار پڑ گیا اور اتنا بیمار ہو گیا کہ مجھے سارے اپنے بیگانے بالکل چھوڑ گئے اور میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اب بالکل مایوس، نا امید ہو چکا تھا۔ آپ نہ آتے تو میں مر چکا ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا اور کہا کہ دوبارہ ایسی نامناسب دعا مت مانگنا۔ تو ان صحابی رسول نے اسی وقت توبہ کی، یا رسول اللہ، میں آئندہ ایسی دعا نہیں مانگوں گا۔ نامناسب دعا آداب بندگی کے خلاف ہے۔ یہ واقعہ حکایات رومی میں ہے۔ ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ کسی بزرگ نے دیکھا ایک شخص پر، کسی خانگاہ پر، کسی دربار پر، وہ رو رو کر دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ، جو تو نے میری دعا قبول کی ہے وہ میری دعا تو واپس لے لے۔ تو وہ بزرگ بڑے حیرانی سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے اور اس کے پاس جا کر پوچھا کہ یہ تم کیا دعا مانگ رہے ہو؟ تو آگے سے اس شخص نے جواب دیا کہ میں 20 سال سے اس جگہ پر، اس خانگاہ پر، اس دربار پر دعا مانگ رہا ہوں اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ، مجھے بیٹا عطا فرما۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تو میں مسلسل یہاں پر آتا، دعا مانگتا، تو اللہ نے میری وہ دعا قبول کر لی، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جو میری 3 بیٹیاں ہیں وہ با پردہ ہیں، دین اسلام پر چلنے والی ہیں، عزت دار ہیں، حجادار ہیں، لیکن یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ چرسی، ہیروئنی اور جتنے بھی برے کام ہیں وہ سارے کام یہ کرتا ہے۔ میں نے تو دعا اس لیے مانگی کہ میرا کوئی ہاتھ بٹائے یا مجھے کچھ سکون ملے، لیکن یہ تو میرے لیے وبال کا باعث بن گئی۔ میں اس لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ، آج سے جو 20 سال پہلے جو تو نے میری دعا قبول کی تھی، میری یہ دعا واپس لے لے اور میرا بیٹا واپس لے لے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری سوچ بڑی محدود ہے۔ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، اللہ رب العزت کو سارے حال معلوم ہیں۔ تو ہم اگر کوئی ایسی دعا مانگیں اور وہ دعا ہماری قبول ہو جائے، شاید ہمارے حق میں بہتر نہ ہو وہ چیز اور ہم وہ اللہ سے مانگیں، جیسے اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے، مفہوم بتا رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے خیر رکھی گئی ہو، اور جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ اس لیے زندگی میں ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ تو مجھے بن مانگے عطا فرما، اور جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو وہ مجھے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔